یعنی جو ہمارے دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، لین دین کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ جب ملیں گے تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور اس بندوں کے حقوق میں صرف بندوں کے حقوق نہیں بلکہ اللہ کا حق بھی ساتھ میں شامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی بندوں کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا، رب تعالیٰ نے ہی تو حکم دیا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، دین نے تو یہ بتایا ہے۔ تو لہٰذا جو حقوق العبد ہے اس میں بندے کا بھی حق شامل ہے اور اللہ کا حق بھی شامل ہے۔ جو حقوق اللہ ہے یہ صرف اللہ کا حق۔ حقوق اللہ کے حوالے سے حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو حق ادا نہ کرے کوئی عبادت میں کمی کرے، اگر دنیا میں اللہ اس کو سزا دے دے تو یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اس کو سزا نہ دی گئی، پھر بروز قیامت یہ اللہ کے ذمہ کرم پر یہ بات ہوگی، چاہے گا تو عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے ذمہ بات ہے، یہ جو حق اللہ ہے اس کا معاملہ ہے۔ جہاں تک بات ہے حقوق العبد کی، اس حوالے سے بات بالکل واضح ہے کہ جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ زیادہ سخت معاملہ ہے۔ اپنا حق تو رب تعالیٰ معاف خود کرے گا، لیکن دوسرے کا حق کب معاف کرے گا؟ جب دوسرے نے بھی معاف کیا، جب اگلے بندے نے بھی معاف کیا۔ اس بات کو بڑا غور سے دیکھنا ہے۔ اب اگر کسی بندے نے حق تلفی کی ہو اللہ کی، مثلا اس نے عبادت میں کمی کی ہو، دنیا میں اگر وہ معافی کرانا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ صرف ہے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں کہ یعنی نماز چھوڑنا، کہ بندہ اس نماز کو پورا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہے۔ حق جو عبد ہے اس میں اللہ سے بھی معافی مانگے گا اور جس بندے کا حق تلف کیا اس سے معافی بھی مانگے گا، اس کا حق بھی ادا کرے گا۔ اگر اس بندے نے کسی کے پیسے دبائے ہیں، اب اگر اس کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ نہیں یہ بڑا سخت معاملہ ہے، میں قیامت والے دن پکڑا جاؤں گا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، اب اس نے چاہا کہ میری معافی کی صورت دنیا میں ہو جائے، اب اس کا یہ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے کہ مولا تو نے تو روکا تھا اپنے بندے پر ظلم کرنے سے، اس کا حق مارنے سے، لیکن میں نے ایسا کیا ہے، مولا کرم فرما، ایسا میں غلطی سے کر بیٹھا، ایسا نہیں کروں گا، مجھ پر کرم فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، جس بندے کا حق مارا ہے اس کے پاس بھی جائے گا، اس سے معافی بھی مانگے گا اور اس کا حق ادا بھی کرے گا، جتنے پیسے دبائیں اس کو دے گا۔ اب یہ اس نے اپنی معافی کرائی ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا تھا، اس نے خود ہی تو تکلیف دی ہے، یہ کسی بندے نے اس پر لازم نہیں کیا تھا ایسا کرو، اس نے اپنے نفس اور شیطان کی بات مان کر ایسا کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ اگر واقعی اس کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے اور معافی چاہتا ہے تو یہ صورت موجود ہے، اگلے بندے سے وہ معافی مانگے۔ اگر ایسا ہوا کہ جس کا حق دبایا ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کا حق اس کو نہیں دیا، وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کون سا، تو پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے گا اور یہ بھی دعا کرتا رہے گا کہ مولا میں نے جس کا حق مارا ہے نا اس کی مغفرت فرما دے، بروز قیامت وہ مجھ سے حق نہ مانگے، اس کو اتنا مقام دینا کہ وہ یاد ہی نہ رہے اس کو میرا حق اور میں بچ جاؤں، یوں اس کے لیے دعا کرے تو پھر بھی صورت نکل سکتی ہے۔ بروز قیامت جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو دونوں بندوں کے درمیان صلح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان صلح فرما دے، نہیں تو اگلا بندے کو راضی کرنا ضروری ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ بڑا سخت معاملہ ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ اگر یہ باتیں، اگر یہ حدیثیں بندہ پڑھ لے تو بندے کا جی کرتا ہے میں زیادہ تعلق ہی نہ بناؤں، کیونکہ جس سے تعلق ہوگا اس کا حق تو ہے، ایک دوست کا بھی دوست پر حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، ہمسایوں کا بھی ہے، دوستوں قریبوں کا بھی ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھی ہے، تو سب کے تو حقوق ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے پھر بندہ بچتا ہے کہ جب مجھ سے حق ادا ہی نہیں ہونے تو ایسے میں پکڑے نہ جاؤں، روز قیامت یہی مجھ سے سوال ہی نہ کر لے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو غور کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ اب ایک بندہ اس نے حق مارا ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں،
یا اس کو کبھی ذہن میں احساس پیدا نہیں ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بروز قیامت رب تعالیٰ اس کی بھی صلح کروا دے گا؟ یہ صلح والا معاملہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس نے کوشش کی تھی معافی کی تو اس کو کوئی صورت مل نہ سکی، اس نے حق دبایا تھا، اس کو حق والا مل نہ سکا، معافی مانگنا چاہتا تھا نہ اس کو مل سکا، یا اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس کے دل میں احساس ہے تو اللہ اس کی اس بندے کے ساتھ صلح کروا دے، لیکن جو تیار ہی نہیں، جس نے جان بوجھ کے حق بھی مارا ہے اور وہ اس پر ڈٹا بھی ہوا ہے، اس کو کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے، کسی کی زمین کھا گیا ہے کوئی پریشانی کوئی نہیں، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے یا کسی کا ویسے حق دبایا ہوا ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں، نہ یہ تیار ہے اپنی غلطی ماننے کو، تو کیا خیال ہے یہ بھی صلح کے ساتھ بخشا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ حقوق العبد کا معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے، غریب ندار کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم نہ ہو اور جس کے پاس سامان نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ ندار ہے، وہ غریب ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اصل مفلس وہ ہے، اصل ندار وہ ہے جو بروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں یوں آئے گا کہ روزے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نمازیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، حج بھی اس کے ساتھ ہوگا، زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ہوگی، اس نے یعنی نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے۔ اور یہ والی باتیں نا وہ زیادہ غور کریں جو میرے جیسے نمازی ہی صرف وہ صرف یہی کہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اب میں بخشایا ہوں، میں بس اب کوئی گیا میں تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ معاملہ تو تب پتہ چلے گا نا کہ میں نے دوسرے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہوا ہے۔ نماز بھی اللہ کا حق ہے، یہ بھی پڑھنی ہے، اور یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ سب سے پہلا سوال بھی اس کے بارے میں ہونا ہے، لیکن ساتھ میں بندوں کے حقوق بھی ضروری ہیں۔ اس حدیث کو آپ یاد رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں کہ مفلس وہ ہے کہ جو یہ ساری عبادتیں اپنے ساتھ لائے گا لیکن صرف وہ نمازی نہیں تھا نا، فرمایا اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو مارا بھی ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، تو یہ اس نے بندوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوگا تو پھر وہ حق لینے والے سامنے آ جائیں گے، وہ اپنا حق طلب کریں گے، وہ کہیں گے کہ مولا اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ حضور فرماتے ہیں نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن وہ جو حق والے ہیں وہ نیکیاں اس سے لینا شروع ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں ان کو بانٹی جائیں گی جن کو گالی دی ہوگی، جن کے حق مارے ہوں گے، وہ ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اگر حق والے ابھی باقی رہے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پھر جو حق والے ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے گناہ اس کو دے دو۔ فرمایا نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن گناہ اس کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اگر حدیث بندہ مذاق نہیں، اکیلے بیٹھ کر بیان کرنا آسان ہی ہے، میں کیمرے کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ چلو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو بہت سارا معاملہ ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنا ہے اور ہم نے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آیا نیکیاں لے کر تھا لیکن گناہ لے کر وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ کتنا یعنی پریشانی والا معاملہ ہے۔ لہٰذا اس لیے بندوں کا خیال بھی ضرور رکھنا ہے۔ اسلام نے دونوں چیزیں سکھائی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نمازی بھی بنو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، لیکن بندوں کے حق بھی ادا کرو، بندوں کا بھی خیال رکھو۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور کسی کا حق ماریں گے؟ اب ذرا دیکھیے، ایک میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ایک بار حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر صف سیدھی کروا رہے تھے، جنگ کے موقع پر بھی صف بنائی جاتی تھی۔ ایک صحابی ان کا پیڑ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، صف سے تھوڑا سا آگے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ سیدھا کروا رہے تھے تو اس کے پیڑ کو تھوڑی سی لگائی کہ تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ اب ان کے دل میں پتہ نہیں کون سی بات آئی، ان صحابی کا نام حضرت سواد تھا۔ کہنے لگے حضور مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھے بدلہ دیں، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ یہ کوئی ہے یہاں پر تو تھوڑا سا طاقتور ہو تو اس کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات؟ ایم این اے ایم پی اے کے سامنے لوگ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ فلاں وقت کیا ہے تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں؟ جرأت ہی کوئی نہیں۔
یہ حضور ہیں، نبی دو عالم ہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں، اور ان سے ایک صحابی کا مطالبہ ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا تمہیں مارنے کا، میں نے تو سیدھا کیا، کوئی دلیل کوئی نہیں دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، کیونکہ ان کے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا ان صحابی کے، آپ نے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا کہ یہ لو چھڑی اور مجھ سے بدلہ لے لو، کیونکہ حضور جانتے ہیں حق العبد کا معاملہ کتنا، اور حضور علیہ السلام امت کو سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ والا بدلہ زیادہ آسان ہے، بروز قیامت جو بدلہ دینا پڑے گا وہ آسان نہیں، لوگ سمجھتے نہیں نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے صرف کسی کی زمین پر ایک کیٹ، ایک بالشت بھی قبضہ ناجائز کیا ہوگا، فرمایا بروز قیامت یہی زمین 7 زمینوں تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ دنیا میں یہ ایک گیٹ کی معافی آسان ہے یا پھر 7 زمینوں کا توق گلے میں پہننا آسان ہے؟ لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم آتے نہیں، ہم اس طرف غور نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک بندے کو قتل کرنے پر جمع ہو جائے، یعنی ناحق ایک بندے کو ساری دنیا مل کے قتل کر دے، پوری دنیا، فرمایا اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک بندے کی اللہ کی اتنی قدر ہے کہ ساری دنیا جمع ہو جائے۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، فرمایا تھا کہ اے کعبہ تمہاری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عزت تم سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ مومن کی عزت ہے، کعبے سے بھی زیادہ مومن کا وقار ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ نہ تو اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو۔ فرمایا مومن کا بھائی ہے، اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، اس کا حق بھی نہیں مارتا۔ فرمایا ہر مسلمان پر اس کی عزت، اس کا خون حرام ہے۔ اور یہ کس انداز میں فرمایا ذرا دیکھیے، حضور علیہ السلام نے زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے، اور حج سے اگلے سال ہی حضور کا وصال ہوا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جب حضور نے دیا، اس وقت عرفہ کا دن تھا۔ عرفہ کا دن 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں، جمعہ کا دن 9 ذو الحجہ، اور مکے کے اندر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ظاہری بات ہے مکہ تھا، ساری زندگی وہ دیکھتے آئے تھے کہ یہ مکہ ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ کہتے ہیں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور ہم سمجھنے لگے تھے کہ حضور نے آج نام اس کا بدل دینا ہے، یعنی ہم کہہ رہے تھے کہ بس اگر حضور نے جو بھی نام رکھ دیا بس ٹھیک ہے، مکہ کہہ کر ہم نے کیا کرنا ہے، اصل نام وہ ہے جو حضور رکھ دیں۔ کہتے ہم نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ عرض کی جی ہاں حضور یہ مکہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہتے ہم نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی پتہ سب کو ہی تھا کہ یہ ذو الحجہ ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، ہمیں سب کو نہیں پتا اب رمضان ہے، اس وقت بھی سب کو پتا تھا ہم حج کرنے آئے تو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن سامنے پوچھنے والا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کے رسول ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بس حضور جو نام رکھ دیں گے وہی ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کیا جمعہ کا دن نہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے اس شہر، اس مہینے اور اس دن کی عزت اور اس دن کی حرمت کی قسم، ایک مسلمان کی عزت ان ساری عزتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس انداز میں پھر فرمایا کہ سن لو میں نے تمہیں پہنچا دی ہے، میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ لہذا اس لیے خدا را غور کیجئے، بندے کے حقوق بڑے سخت ہیں، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ اگر تھوڑی بہت طاقت آ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقت جتلائی جائے یا بتائی۔ موضوع بہت بڑا تھا اور اس میں بہت ساری باتیں تھیں، ہر کے حقوق ہیں، ہم تو بڑے پیچھے ہیں۔ زیادہ تر اس وقت جب درمیان میں نا مال کا لین دین آتا ہے، درمیان میں پیسہ آتا ہے، اس موقع پر زیادہ غور کرنا ہے، کیونکہ یہی مال ہے جو بندے کی حق تلفی کرواتا ہے، یہی مال ہے جو حقوق کی پاسداری نہیں ہونے دیتا، اور پھر بندہ اسی مال کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔
لہٰذا اس لیے جب مال والا درمیان میں ہو نا معاملہ، اس وقت بندہ غور کرے، کوئی کسی کے پیسے نہ دبائے۔ جب آپس میں خرید و فروخت کی جائے کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جو بیچنے والا وہ دھوکہ نہ دے، جو لینے والا ہے وہ کسی کے پیسے نہ دبائے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، بہت سارے ادھار کر کے واپس کوئی نہیں دیتے، بہت سارے اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں، یہ سارے حقوق کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک مجوسی سے، آگ کی پوجا کرنے والا، اس سے آپ نے قرضہ لینا تھا۔ پہلے بھی اس سے مانگتے رہے تو وہ کہتا تھا کہ بس 1-2 دن میں دیتا ہوں۔ ایک بار نا اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اس وقت جس طرح آج کل پکے گھر ہیں، اس وقت تو نہیں تھے، اس وقت کچے تھے۔ امام اعظم 150 ہجری میں فوت ہوئے، تو آپ گزر رہے تھے اس کے گھر کے قریب سے، تو اس کے گھر کے باہر نا گارا تھا، گزرنے لگے تو پاؤں ذرا گارے میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے چھینٹے اڑے اور اس کی دیواروں پر لگ گئے، دیواروں پر جا پڑے۔ ہم تو آج کل اگر کوئی گزر رہا ہو، اگر کہیں پر کوئی اینٹیں 1-2 اتر جائیں نا، تو لوگ سمجھتے شاید یہ اینٹیں اتارنی یہاں سے ہیں، وہ وہاں سے اینٹیں اتارنا شروع کر دیتے۔ کوئی دیوار اگر تھوڑی سی اینٹیں کم ہو تو لوگ سمجھتے شاید یہاں سے اینٹیں اتارنی، وہ اینٹیں اتار کر لے جاتے ہیں، اگر نہ روکا جائے تو اگلے دن دیوار ہی غائب ہو۔ تو یہ حالات ہمارے، ان سے یہ ہوا کہ چھینٹے پڑ گئے گارے کے، اس کی مجوسی کی، غیر مسلم کی دیوار پر۔ آپ اب سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور انہوں نے دین پڑھا بھی ہوا تھا اور عمل بھی کرتے تھے۔ میرے جیسا بندہ صرف بیان کرتا ہے، ہم صرف سننے والے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا کہ ہم میدان عمل میں کس طرح کے ہیں، مسجد سے باہر میرا کس طرح کا تعلق ہے۔ صرف مسجد کے اندر مومن نہیں ہوتا، بلکہ مومن ہر جگہ مومن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا دیکھیے کہ امام اعظم سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کی دیوار کو کھرچا تو اس کی مٹی اتر جائے گی۔ اس نے اجازت تو نہیں دی، کسی کی دیوار سے مٹی اتارنا بھی جائز نہیں، اور اگر میں نے ایسے رہنے دی دیوار خراب ہو گئی ہے۔ اب آپ پریشانی میں کھڑے ہیں کہ کیا کروں۔ مجوسی گھر تھا، اس کو نہیں پتا تھا باہر امام اعظم کھڑے، وہ تو ویسے ہی اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلا، امام اعظم کو دروازے پر کھڑا پایا، پریشان ہو گیا، یہ تو قرضہ لینے آ گئے۔ کہنے لگا حضور بس مجھے معاف کر دے، بس میں 1-2 دن میں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، قرضے کو چھوڑو، مجھے تو اور پریشانی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تمہاری دیوار خراب ہو گئی ہے، گارا صاف کرتا ہوں، دیوار کی مٹی اترتی ہے، آپ بتاؤ کیا کروں، مجھے تو یہ پریشانی ہے، میں تو اپنے اس حق کی معافی چاہتا ہوں۔ تو مجوسی سوچ میں پڑ گیا، یہ اسلام کی تعلیم ہے اتنی عظیم؟ تو کہنے لگا حضور دیوار کی جو گندگی ہے بعد میں صاف کیجئے، پہلے میرے دل کی صفائی کر دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جو دین آپ کا ہے میں اسی دین میں آنا چاہتا ہوں۔ آج کل مسلمانوں کا عمل دیکھ کر کافر بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اگر یہی کام ہم نے اسلام کر کے کرنے ہیں تو اس سے پہلے کر رہے ہیں تو یہی ٹھیک ہے۔ بہت سارے ممالک کے اندر چوری تو نہیں نا، ڈکیٹی تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا جاتا، جو کہ مسلمان بھی نہیں، مسلمانوں کے ہاں سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ لہذا خدا را غور کریں، ہم اس کو بھول گئے، ہم نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ شاید دین اس کا نام ہے کہ بندہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے یا پھر نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور بس ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد والا معاملہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔